TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے گریٹر ٹورنٹو ایریا میں عوام کو شدید بارشوں، بادلوں اور فضائی آلودگی کی اعلیٰ سطح کے حوالے سے خبردار کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے گریٹر ٹورنٹو ایریا میں عوام کو شدید بارشوں، بادلوں اور فضائی آلودگی کی اعلیٰ سطح کے حوالے سے خبردار کیا گیا ہے۔ ٹورنٹو شہر کے لیے جاری کردہ موسمی ایڈوائزری میں قومی موسمیاتی ایجنسی نے کہا کہ کسی بھی وقت کمزور لینڈ اسپاٹ طوفان پیدا ہو سکتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے ٹورنٹو کے لیے ہوا کے معیار کا خصوصی بیان جاری کیا ہے، کیونکہ جنگل کی آگ کا دھواں شہر اور GTA کے گرد و نواح کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ہوا کے معیار کے بیان کے ایک حصے کے طور پر کینیڈا کی موسمیاتی ایجنسی نے بتایا کہ منگل کی رات جنگل کی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں کی وجہ سے فضائی آلودگی کی بلند سطح پیدا ہوگی۔ اونٹاریو کے ہوا کے معیار کا انڈیکس فی الحال ٹورنٹو کے مرکز میں بدھ کے لیے 9 درجہ بندی پر ہے، جسے زیادہ خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ GTA کے دیگر حصوں بشمول میسیسوگا، برمپٹن، برلنگٹن اور اوکویل میں بدھ کے لیے گریڈ 9 اور ہائی رسک کی درجہ بندی بھی موجود ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ شمال مشرقی اونٹاریو اور کیوبیک کے جنگلات میں لگی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں کے بادل آج رات اس علاقے میں چلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں ہوا کا معیار خراب ہوگا۔ جمعے کو کچھ علاقوں میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ جنگل کی آگ کا دھواں ہر ایک کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کم تعداد میں بھی۔ ہر کوئی جنگل کی آگ کے دھوئیں سے اپنی نمائش کو کم کرنے کے لیے کارروائی کر سکتا ہے۔ دھواں شمال مشرقی اونٹاریو اور کیوبیک میں 100 سے زیادہ جنگل کی آگ کا ہے، اور یہ صرف ٹورنٹو ہی نہیں ہے جو اس کے اثرات دیکھ رہا ہے۔ ناسا نے حال ہی میں اطلاع دی ہے کہ کینیڈا کی جنگل کی آگ یورپ تک پہنچ گئی ہے۔ سیٹلائٹ کی تصاویر میں بحر اوقیانوس کے اوپر سے پرتگال، اسپین اور مغربی یورپ تک بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی آگ کو دکھایا گیا ہے۔ کینیڈا کی افراط زر کی شرح 3.4% تک کم ہو گئی، جو تقریباً 2 سال کی کم ترین سطح ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی افراط زر کی شرح 3.4% تک کم ہو گئی، جو تقریباً 2 سال کی کم ترین سطح ہے۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آئی۔ کینیڈا کی افراط زر کی شرح مئی میں گر گئی، کیونکہ یوکرین پر روسی حملے کی وجہ سے مہنگائی کے جھٹکے زیادہ تر کم ہو چکے ہیں۔ لیکن ماہرین اقتصادیات اب بھی بینک آف کینیڈا سے اگلے ماہ شرح میں ایک اور اضافے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توقع کر رہے ہیں۔ اپریل میں نظر آنے والی 4.4% رفتار سے یہ ایک اہم سست روی ہے، جس کی واحد سب سے بڑی وجہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی تھی۔ جسے ہٹا دیا جائے تو افراط زر کی شرح 4.4% ہو جائے گی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اوسطاً 18% سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، جو گزشتہ سال اس مرتبہ ریکارڈ کی گئی بلندیوں کے مقابلے میں مہنگائی کی مجموعی شرح کو خود ہی نیچے لانے کے لیے کافی تھی۔ لیکن صارفین کی قیمتوں میں سست روی کی سرخی کے نیچے زندگی گزارنے کی لاگت کے بہت سے پہلو اب بھی متاثر کن رفتار سے بڑھ رہے ہیں۔ گروسری کی قیمتیں تقریباً 9% کی رفتار سے بڑھ گئیں۔ یہ اپریل میں 9.1% کی رفتار سے بمشکل کم ہے، اور اب بھی افراط زر کی شرح سے تقریباً 3 گنا ہے۔ 2021 کے آخر سے خوراک کی قیمتیں سرکاری افراط زر کی شرح سے تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہیں۔ کینیڈا میں میٹا کے پبلک پالیسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ نئے آن لائن اسٹریمنگ قانون پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں میٹا کے پبلک پالیسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ نئے آن لائن اسٹریمنگ قانون پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا دیو اپنے پلیٹ فارم سے کینیڈا کی خبروں کو ہٹانے کی دھمکی پر آگے بڑھ رہا ہے۔ ریچل کورین کا کہنا تھا کہ ہم کینیڈا میں خبروں کی دستیابی کو مستقل طور پر ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بل C-18 گزشتہ ہفتے قانون بن گیا۔ قانون کے مطابق گوگل اور میٹا جیسی بڑی ٹیک کمپنیاں میڈیا آؤٹلیٹس کو ان خبروں کے مواد کے لیے ادائیگی کریں جو وہ شیئر کرتے ہیں یا بصورت دیگر اپنے پلیٹ فارمز پر دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ میٹا نے کہا ہے کہ وہ سال کے آخر تک اپنے فیس بک اور انسٹاگرام پلیٹ فارم سے خبروں کو ہٹا کر قانون کی تعمیل کرے گی۔ ثقافتی ورثے کے وزیر پابلو روڈریگز نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ لبرل حکومت میٹا کے ساتھ ایک معاہدے پر بات چیت کر سکتی ہے جو خبروں کو کمپنی کے پلیٹ فارمز پر دستیاب رہنے کی اجازت دیتا ہے اور C-18 میں وضع کردہ قوانین پر بھی عمل کرتا ہے۔ لیکن ریچل کورین کا کہنا ہے کہ بل کے ساتھ بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ لکھا گیا ہے۔ ہماری رفتار طے ہے، اس بل کے فریم ورک سے باہر بات چیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ گوگل نے کہا کہ وہ خود خبروں تک رسائی کو روکنے کے قریب پہنچ گیا ہے کیونکہ بل C-18 پاس ہونے کے قریب ہے، لیکن روڈریگز کے ساتھ 11ویں گھنٹے کی میٹنگ کے نتیجے میں کمپنی نے فیصلے میں تاخیر کی۔ کمپنی نے کہا کہ اس نے جارحانہ انداز میں روڈریگز کا پیچھا کیا ہے تاکہ وہ قانون سازی پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکے۔
سعودی عرب، خلیجی ممالک، امریکہ، یورپ، کینیڈا، ملائیشیا اور انڈونیشیا سمیت دنیا کے کئی خطوں میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نماز عید کے روح پرور اجتماع منعقد ہوئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب، خلیجی ممالک، امریکہ، یورپ، کینیڈا، ملائیشیا اور انڈونیشیا سمیت دنیا کے کئی خطوں میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے اور لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ ان روح پرور اجتماعات میں امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی۔ میدان عرفات میں روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ فضا میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہیں۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں حجاج کرام کی جانب سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری ہے۔ حجاج رمی جمرات کے بعد قربانی کریں گے اور پھر سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے۔ حجاج کرام مسجد الحرام پہنچ کر طواف زیارت کے بعد واپس منی لوٹ جائیں گے، جہاں وہ مزید 2 روز قیام کے دوران رمی کریں گے۔ گزشتہ رات حجاج کرام نے کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں قیام کیا اور رمی کے لیے کنکریاں جمع کی۔ حجاج 11 ذی الحج یعنی کل شیاطین کو کنکریاں ماریں گے اور عبادت کے لیے منی میں ہی ٹھہریں گے۔ 12 ذی الحج کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ 13 ذی الحج کو رمی کے بعد مناسک حج کی تکمیل ہو جائے گی، جس کے بعد حجاج مکہ مکرمہ جا کر مسجد حرام کا طواف کریں گے۔ اس سال دنیا بھر سے 20 لاکھ اور پاکستان سے تقریباً 1,52,000 مسلمان میدان عرفات میں عبادت میں مصروف رہے۔ خلیجی ممالک دبئی، بحرین، کویت، عمان میں بھی سنت ابراہیمی کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ادھر امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور دیگر ممالک سمیت یورپ میں مقیم مسلمان بھی عید الاضحیٰ منا رہے ہیں اور سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کیے جا رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ امریکہ میں بھی آڈیو لیک کی گونج۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی خفیہ دستاویزات اپنے پاس رکھنے سے متعلق آڈیو لیک ہو گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے بعد امریکہ میں بھی آڈیو لیک ہونے لگی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خفیہ سرکاری دستاویز غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کا اعتراف کر لیا۔ ٹرمپ کی خفیہ دستاویز اپنے پاس ہونے کی آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ خفیہ آڈیو سال 2021 کی بتائی جا رہی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے اسٹاف کے ساتھ گفتگو جاری کر دی۔ آڈیو میں ٹرمپ خفیہ دستاویز اپنے پاس ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آڈیو میں ٹرمپ اپنے اسٹاف ممبرز، ایک رائٹر اور ایک پبلشر کے ساتھ خفیہ دستاویز پر اہم گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے بغیر اجازت خفیہ دستاویزات اپنی تحویل میں رکھی ہوئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ویلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جنرل مارک کا کہنا تھا کہ ٹرمپ ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ اس بات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خفیہ دستاویزات ہیں۔ نشریاتی ادارے کے مطابق 2021 کی مبینہ گفتگو کے وقت ٹرمپ صدر کے عہدے پر نہیں تھے۔ دوران بات چیت بھی ٹرمپ صفحات پلٹتے رہے اور خفیہ دستاویز اپنے پاس ہونے کا بتاتے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے حساس امریکی راز ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جن کے پاس سیکیورٹی کلیئرنس نہیں تھی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سابق صدر کے خلاف مقدمے کی سماعت 14 اگست کو ہوگی، لیکن اس میں تاخیر کا امکان ہے۔ ایک جج نے ابھی تک استغاثہ کی اس تحریک پر فیصلہ نہیں سنایا، جس میں سے اسے 11 دسمبر تک ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔